پھر یوں اگر کوئی شخص کرنا چاہے, کسی پرابلم میں پھنس گیا وہ اور اسے لگتا ہے کہ مشورہ کرنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے, اور اب وہ کہے کہ میں نے خواب سے ہیلپ لینی ہے, تو کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہوں گے. کاش کہ ہر شخص یہ کہے کہ مشورہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور میں نے اپنے خواب کی تعبیر خود نکالنی ہے. 1 گھنٹے میں تعبیر نکال لے گا انسان. میں آپ کو بتاؤں, کئی خوابوں کے مطلب اتنے پرائیویٹ ہوتے ہیں کہ جب تعبیر سنیں نا تو آپ شرمندہ ہو جائیں کہ او ہو, یہ میں نے یہ کیا بات کی تھی, میں نے خواب کیوں سنایا تھا. اتنا پرائیویٹ ہے. ایک سرٹن لیول پہ آ کے وزڈم جو ہے اپنے مذہب کو ہائی لائٹ کراتا ہے. وزڈم خود ایک مذہب کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آج ہم جب گفتگو کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے, تو مجھے لگا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ریکارڈنگ کرنے سے پہلے جب بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں ریکارڈ کرنی چاہیے. بہرحال وہ کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا اور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ذریعاب بھائی ہمیشہ جب بھی ریکارڈنگ سے پہلے والا جو سیشن ہے اس میں ایک نئی لرننگ مجھے دے کے جاتے ہیں. اور یقین جانے کہ کبھی میں یہ کام بھی کر دوں گا کہ ذریعاب بھائی کی وہ گفتگو جو بیہائنڈ دا کیمرہ آن دا کیمرہ آ جائے کبھی, تو آپ بھی بڑے محظوظ ہوں گے. وہ بڑی خاص باتیں. ذریعاب بھائی, خوابوں کے سلسلے میں آج کا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع کے کچھ 2-3 ایپیسوڈ کیے تھے اور پھر ہم نے اس کو مزید ڈسکس نہیں کیا کیونکہ نئے موضوعات ہمارے پاس آ کے تب سے بہت سارے سوالات چلے آ رہے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو آج ایڈریس کر لیں تاکہ وہ پرانی آڈینس جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے اور ان کے وہ سوالات ادھر ہی رکے ہوئے ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں. اور سب سے پہلے تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جو خواب ہے کسی انسان کو جب آتے ہیں تو کیا وہ اس کی ڈیلی لائف میں, نفسیات تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ڈیلی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے, یا پھر اس کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے عمل جو ہیں یا اس کی جو اسپرچل سائیڈ ہے وہ اس سے ڈریم ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, انسان کی لائف جو ہے نا وہ ہر وقت ملٹی ڈیمینشنلی ایکٹیو ہوتی ہے. مطلب ہماری ایکٹیویٹیز صرف ایک ڈائمینشن میں نہیں ہوتی. ہم خیال, نیت, ارادے, پلان, اسٹریٹجی اس میں الگ مصروف ہوتے ہیں. ہمارا دماغ, صحیح, ہماری ذمہ داریاں, ہمارے ایکٹیویٹیز, ہماری پرسنل لائف, ہماری پروفیشنل لائف, ہماری سوشل لائف, وہ ایک الگ ڈائمینشن ہے. اور عالم ارواح, عالم برزخ کی الگ سے ڈائمینشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ جب اتنی ڈائمینشنز میں, اب دیکھیں ہماری ساری سیریز میں ہم نے ایک بات کو بڑا زور دیا ہے کہ ہم بڑے ہی خاص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نفاست سے, بڑی خوبصورتی سے اور بڑی انٹریکیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ انسان کے اوپر کام کیا ہوا ہے. انسان, بنی نوع انسان اتنے ہزاروں سالوں میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا. ہم اتنے کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور شاید روز محشر تک, قیامت تک ہم انسان اپنے آپ کو شاید 10% بھی ایکسپلور نہ کر پائیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور اسی لیے اس تجسس کا ہونا ہماری زندگی کے احساس کا وجود ہے. یہ تجسس جس دن ختم ہو گیا اس دن ہماری زندگی کا احساس بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس تجسس کا برقرار رہنا بھی ایک الگ خوبصورتی ہے. اتنی ڈائمینشنز میں ایک انسان اتنی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے, اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو ذرا زیادہ انوالوڈ رہتے ہیں زندگی میں, چاہے اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ انوالوڈ ہوں, اپنے برادری کے ساتھ انوالوڈ ہوں, ساتھ ساتھ سوشل لائف لے کے چل رہے ہوں, پروفیشنلی اپنے ادارے میں اپنے سارے کالیگس کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی بہت ایکٹیو لائف ہوتی ہے.
اتنی ایکٹیو اور اتنی ہیکٹک لائف ہوتی ہے کہ ان کی ایک دن کی چھٹی ان پہ بھاری ہو جاتی ہے. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں بیسکلی بڑا ایک سوشل آدمی ہوں بچپن سے, اسکول سے, پورے اسکول سے واقف تھا, پورا اسکول مجھ سے واقف تھا, یعنی سینئر کلاسز بھی ہوں, جونیئر کلاسز بھی ہوں, ٹیچرز جو مجھے نہیں بھی پڑھاتے تھے مجھ سے واقف تھے, میں ان سے واقف تھا. میرے محلے دار سارے مجھ سے واقف تھے, یعنی میں ان کے ساتھ یا اسپورٹس میں یا گپ شپ میں, کتنی دفعہ تو ہم یعنی چوک میں کچھ لینے جا رہے ہیں تو ادھر لوگ مل گئے ہیں تو رک گئے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو انوالوڈ رکھتے ہیں, ان کی جتنی جاگی ہوئی زندگی ایکٹیو ہوتی ہے اتنی ہی ان کی سوئی ہوئی زندگی ایکٹیو ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ خواب, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک یعنی ہم نیند کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ 3 حصوں کے خواب ہوتے ہیں. پہلا حصہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی ڈیلی لائف کی میموری ہوتی ہے, وہ کیش خالی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یعنی ریم اور روم خالی ہو رہی ہوتی ہے, پھر جا کے ہارڈ ڈرائیو پہ معاملہ جاتا ہے. اسی طرح انسان کی بھی 3 حصوں کی نیند, پہلا حصہ اس کی ڈیلی لائف کی ساری ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, دوسرا حصہ اس کی تھوڑی مڈ ٹرم لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور تھرڈ حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی پاسٹ اور فیوچر کی کنیکشن کو اسٹیبلش کرتا ہے, ویری لانگ ٹرم. لیکن ہم نے پہلے بھی یہ چیپٹرز کور کیے ہیں, اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم خواب کے تھرو عالم ارواح اور عالم برزخ کو کنیکٹ کرتے ہیں. دی آرٹ آف ایوری ہیومن بینگ ایز آئی سی اٹ, وہ یہ ہے کہ اپنی غیب کی زندگی جو خواب کے تھرو ہمیں ڈیلی بیسس پہ ایکسیس دیتی ہے, اور اپنے حاضر کی زندگی کو کنیکٹ کرنے والا انسان جو ہے آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ قابل انسان نظر آئے گا. چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ سائنٹسٹ ہے, چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہے, چاہے وہ پرفارمر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ اس کی پرسنالٹی میں آبزرو کریں گے جو ان 2 ریلمز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا تھوڑا بہت بھی ہنر جان گیا ہے. صحیح. اور عموماً ایسے لوگ, زیادہ عمر کے لوگ آپ کو ملیں گے. ہم اپنے بزرگوں سے جب ملتے ہیں, اب تو وہ معاملات ہی سوشل لائف کے ہمارے اتنے خراب ہو چکے ہیں, سوشل فیبرک اتنا ڈسٹروائے ہو چکا ہے کہ اب ہم بزرگوں سے اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہمارے بچپن آخری شاید وہ ایرا تھا جس میں بزرگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا تھا, اور ہم بہت فیسنیٹ ہوتے تھے بزرگوں سے, کیونکہ ایک سرٹن ایج میں شعور اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ نیچرلی ایک سمجھدار انسان کو ان 2 لائفز کو کنیکٹ کرنے کا تھوڑا بہت گر آ جاتا ہے. صحیح. ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ڈسکشنز میں بھی غیب کی چیزوں کو حاضر کی چیزوں سے کنیکٹ کر کے آپ کو مشورے یا قصے کہانیاں یا داستانیں مورل والی سٹوریز کو لے کے چلتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار میں کتنے خوبصورت آدمی سے ملا تھا, چاہے وہ میرے نانا ہیں, دادا ہیں, یا کوئی چاچا ہیں, تائے ہیں, جو بھی سینئر ہمارے ہوتے تھے, ہم ان سے بہت امپریس ہوتے تھے, چاہے وہ دادیاں ہوتی تھیں, نانیاں ہوتی تھیں, کیونکہ اس عمر میں جا کے ان کا یہ جو بیلنس ہے آف دا ریلم آف خواب اینڈ غیب اور حاضر, یہ کسی بیلنس میں نمایاں نظر آتا تھا. جس شخص نے زندگی میں جتنی جلدی اس بیلنس کو مینٹین کرنا سیکھ لیا, میرے اندازے میں اس نے اپنے آپ کو سمجھنے میں اور اپنے رب کو سمجھنے میں, چاہے وہ جس بھی خدا کو مانتا ہے, آپ کسی ہندو پنڈت سے مشورہ لیں نا, کسی مسلمان مولوی سے مشورہ لیں, مفتی سے مشورہ لیں, کسی کرسچن پادری سے مشورہ لیں, آپ کو ان تینوں کے یا اس طرح کے کسی بھی ریلیجن کے بلیور میں اس سطح کے آپ کو بڑا ہی گیان ملے گا ان کی گفتگو سے, وزڈم ملے گا. آپ کہیں گے یار جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, چاہے میرے مذہب سے نہیں, مجھے اس سے بات بڑی خوبصورت ملی ہے جو میرے اوپر بھی اپلائی, جو پورے کسی بھی شخص پہ اپلائی ہوتی ہے.
کیونکہ ایک سرٹن لیول پہ آ کے وزڈم جو ہے اپنے مذہب کو ہائی لائٹ کراتا ہے. وزڈم خود ایک مذہب کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. اب مذہب میں نے ورڈ یوز کر لیا تو آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو ایکسپلین. مذہب کا مطلب ہے جس چیز کو آپ اتنی عقیدت سے فالو کرتے ہوں کہ بظاہر وہ آپ کا عقیدہ بن کے نمودار ہو. صحیح. یعنی ایک مسلمان اپنی حرکتوں سے اپنے مذہب کو ہائی لائٹ کرے گا, اپنے کال سے نہیں, اپنے فیل سے کرے گا. اسی لیے جتنے بھی ریلیجن کے دائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اگر پریکٹس پہ نہیں ہو تو تم مسلمان نہیں ہو, کیونکہ پریکٹس ول شو کہ آپ کا مذہب کیا ہے. اگر آپ کیپٹلزم کے پجاری ہیں تو نمایاں آپ کے اعمال سے ہوگا کہ آپ مسلمان ہو کے, کرسچن ہو کے, یہودی ہو کے, ہندو ہو کے بھی کیپٹلزم کے پجاری ہیں. مذہب آپ کا کیپٹلزم بن چکا ہوگا. اس لیے جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, وہ کسی سسٹم کے غلامی کے خلاف آپ کو ہائی لائٹ کریں گے, جھنجھوڑیں گے کہ آپ اس سسٹم کی غلامی کر رہے ہیں. یعنی وہ مذہب بن چکا ہے آپ کا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, وزڈم اٹ سیلف ریلیجسلی پریکٹس ہوتا ہے, اس لیے میں نے ریلیجن یا مذہب کا ورڈ یوز کیا. جب وزڈم ریلیجسلی پریکٹس میں آ جاتا ہے تو وہ ان سب کے معیار سیم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ غیبی اور حاضر کی زندگی کا بیلنس کسی شخص میں آ جاتا ہے. تب آپ کہتے ہیں کہ اس کا شعور اس کا مذہب ہے. جو اس کا شعور ہے, جو اس کا وزڈم ہے, وہ اس کی پریکٹس میں ہے. چاہے عقیدہ کسی بھی خدا کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہو یا کسی بھی خدا کو نہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہو, صحیح. اگر وہ وائز ہے تو اس کا عمل بتائے گا کہ وہ وائز ہے. اس کی وہ گفتار کا وائز نہیں ہوگا, وہ عمل کا وائز ہوگا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ خواب جو ہے وہ بیسکلی کیا آپ کے اعمال کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں یا ان کا کوئی سپر نیچرل لنک بھی ہوتا ہے, سو ٹو اسپیک. ٹھیک ہے. انسان کی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, پاسٹ میں اگر ابھی اپنے پچھلے 5 سال, 10 سال اور 15 سال, 20 سال, 30 سال پیچھے چلا جاؤں تو میرا خواب جو ہے وہ مجھے 40 سال پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہے. میری زندگی میں میری مشاہدے میں کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں مجھے ایز سچ ریکال نہیں ہوں گی. خواب کی زون میں میں جب اپنے آپ کو مشورہ دینے آؤں گا, جیسے میں اس زون میں انٹر ہو گیا, چاہے وہ پہلے گھنٹے میں ہی نیند کے میں ہو گیا, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں نیند کے کو کس طرح سے اس وقت یوٹیلائز کر پایا ہوں. تو میرا اپنا آپ مجھے خواب میں شاید 40 سال پہلے کی کسی بہت امپورٹنٹ چیز کو یوز کر کے مجھے سائن دے گا کہ میں ٹھیک رستے پہ جا رہا ہوں یا میں غلط رستے پہ جا رہا ہوں, یا فلاں چیز کی پیش گوئی آنے والی ہے, یہ ہو جائے گا یا ہونے والا ہے. تو میں جتنا وائز ہوتا جاؤں گا, میری روح مجھ سے کمیونیکیٹ اس وزڈم کے لیول پہ کرے گی. جیسے میں نے کہا نا, کسی ہندو پنڈت سے ملنے یا کسی مفتی سے ملنے یا کسی پادری سے ملنے, تو آپ کو وہ وائز گفتگو کرے گا. کسی بزرگ سے ملے, ہماری روح انتہائی بزرگ ہستی ہے, اس کی عمر کا بھی تعین نہیں ہم لگا سکتے, وہ اتنی بزرگ ہستی ہے. اتنی بزرگ ہستی جب کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے کسی کو تو وہ اپنے آڈینس, اب میں 10 سال کا بچہ اپنے دادا سے کوئی سوال پوچھوں گا تو میرے دادا جو ہیں وہ 10 سال کے بچے کے اعتبار سے جواب دیں گے. یہ بات اس رخ میں زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی. میں اب 50 سال کی عمر میں آ کے ایک بزرگ کے سامنے بیٹھوں گا تو بزرگ مجھے آدھی صدی کے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتائے گا کہ یہ مجھے کچھ چیزیں ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ اس کو پتہ ہونی چاہیے آدھی صدی میں. ناؤ ایک بزرگ روح ایک بزرگ آدمی سے جب کمیونیکیٹ کرے گی تو وہ معیاری بہت خوبصورت لیول کا ہوگا, وہ بہت عرفہ لیول کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی. اس لیے میں لوگوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی کریں آپ, تو آپ کوانٹم لیپس لیتے ہیں, یعنی آپ وقت سے آگے کی چیزیں پہلے اچیو کر لیتے ہیں.
اگر آپ اپنے معیار کو نیچا رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھیں گے. اچھا ریاض بھائی، اب ایک بڑا اہم سوال، اتنی ڈیٹیل یہ آپ نے اس کو واضح کر دیا، تو پھر یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کوئی شخص کے جو خواب آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ریزننگ تو چلیں ہم نے لے لی کہ یہ جو آنے والا خواب ہے یہ کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، یہ کوئی روحانی خواب ہے، یا یہ محض بس ایسے ہی میرے خیالات کی کوئی تشریح ہو گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں کوشچن کو کہ ایک ہی خواب جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے، اس کو ہم دوسرے پارٹ میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے خواب کو کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو؟ یاسر بھائی، میں آپ کو اس کا جواب ذرا ایک سخت سٹائل میں دوں گا، اسٹرکٹ سٹائل میں. صحیح. کیسے؟ میں اگر ابھی آپ سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں نا، تو ایز اے فرینڈ آپ کے اندر پہلا جذبہ کیا جاگے گا کہ اس کو میں انتہائی مخلص مشورہ دوں. صحیح. اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، تو میری پوری زندگی کا تجربہ الرٹ کھڑا ہو جائے گا کہ اب فائنسٹ مشورہ دینا ہے میں نے. اور اگر میں نہیں دے پاؤں گا تب جا کے میں اپنے کسی ایسے دوست سے کنیکٹ کرواؤں گا ان کو، یا اب خود اکیلے میں ان سے مشورہ لے لوں گا کہ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، میں نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. وہ بھی میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیوں نہیں آیا جواب اس کا، رائٹ؟ چاہے وہ کسی طرح کا مسئلہ ہے. بچہ آ کے اپنی میتھ کی کاپی آپ سے سالو کروانا چاہ رہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کا جواب مجھے آنا چاہیے، میرا بیٹا ہوم ورک میں میری ہیلپ مانگ رہا ہے، اس ایج سے تو میں گزر چکا ہوں، کم از کم یہ تو مجھے آنا چاہیے، رائٹ؟ تو اب میں نے یہ کیوں مثال دی ہے؟ میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کے اپنا خواب سنا رہا ہوں، ریکال کر رہا ہوں، اور مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے تو میرا وزڈم چیلنج ہو گیا ہے یاسر بھائی. یہ میں کیوں سخت لہجہ استعمال کر رہا ہوں، یعنی یہ سخت الفاظ ہیں. جس شخص کو اپنا خواب سمجھ میں نہیں آ رہا نا، پہلے تو وہ یہ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے کہے کہ میں رہ گیا. ریاض بھائی، اب آپ نے یہ نیا چیپٹر کھول دیا. یہ میں دیکھیں ہم نے خواب کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اس لیے میں اب نیکسٹ لیول آف ڈسکشنز پہ جا رہا ہوں. وہ بیسک ڈسکشن اب ہم اپنی لرننگ میں رکھ چکے ہیں. میرے لیے یاسر بھائی کئی خواب جو ہے نا بڑے انٹریگنگ ہوتے ہیں. میں خواب دیکھتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو میں یا خواب کے دوران اٹھ جاتا ہوں، میں جاگ جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور یہ نہ ہو کہ صبح میری میموری سے نکل جائے، میں اس کے کاغذ پہ یا اپنے موبائل پہ اپنے آپ کو میسج کر کے اس کے اشارے سینڈ کر دیتا ہوں کہ اب مجھے کسی ٹائم میں اپنا وہ میسج دیکھوں گا تو مجھے وہ خواب پورا کا پورا ریکال ہو جائے گا. اس کے وہ پوائنٹرز تک ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے مسنگ ایلیمنٹ کوئی نہ ہو، اور اگر سب کچھ بھول بھی جائے تو جو لکھ دیے ہیں وہی کافی ہوں مجھے اپنے خواب کی ڈسکرپشن دینے کے لیے کہ ان گراؤنڈز پہ آیا تھا خواب مجھے. اب جیسے وہ خواب میں صبح ایکسپلور کرتا ہوں تو وہ میں اپنے سامنے کیس اسٹڈی کے لیے رکھتا ہوں کہ کیس آ گیا میرے سامنے، اور یہ ذریعہ ہاشمی نہیں ہے، میرے سامنے ایکس وائی زی، اس کا نام میں نے ہٹا دیا، اس کی شکل میں نے اریز کر دیا، وہ خواب سنا رہا ہے مجھے. اب مجھے اس کی تعبیر دینی ہے اس کو، اور یہ گیون ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ جو مجھے خواب سنا رہا ہے اس کی ساری زندگی سے میں واقف ہوں، کیونکہ میں ہی اپنے آپ کو خواب سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے تو بخوبی واقف ہوں. تو میرے پاس ڈیٹا بھی سارا ہے، رائٹ؟ اب میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ مجھے اپنی خواب کی تعبیر نہ پتہ چلے، کوئی جواز نہیں رہا میرے پاس. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ابھی مشکل سے 20 سال کا ہوں، یا میں 30 سال کا ہوں، یا میں 40 سال کا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 15 سال کا بچہ جو ہے وہ جب خواب دیکھے گا وہ اتنے لیول کا خواب دیکھے گا جتنے کا جواب وہ جانتا ہے. یہ میں آپ کے ویورز کو بتا رہا ہوں. اب 55 سال کا آدمی یا 100 سال کا آدمی خواب دیکھے گا تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، چاہے وہ 15 سال کا ہے یا 115 سال کا ہے، کہ اس کو خواب کسی کو سنانا پڑے، وہ تعبیر سنا رہا ہو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی، صحیح، کہ میں نے کوئی خواب دیکھا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اگلے دن آپ کے پاس آؤں گا یا آپ کو فون کر کے کہوں گا یاسر بھائی میں خواب نہیں سناؤں گا آپ کو، یاسر بھائی یہ چیزیں کرنی ہے آپ نے، یا یہ کر دیں. کیسے ممکن ہے؟ میں قطع کلامی کی معذرت، اکثر ہم اپنے دوست احباب کو کسی مشکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری سٹوری بلڈ ہوتی ہے اور وہ خواب کہیں بریک ہو جاتا ہے.
تو ہم تو اس غرض سے اس کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہمارے اس بتانے سے وہ کسی وہمہ کا شکار نہ ہو جائے یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ہم تو نہیں بتاتے. اور اگر کوئی بتانا بھی چاہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اس طرح سے انٹرپریٹ نہ کر سکوں اس خواب کو جو اس کی حقیقت ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یاسر بھائی، میں بڑی کلیئر ورڈ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ذریعہ ہاشمی نے ذریعہ ہاشمی کو ای میل لکھی اور ذریعہ ہاشمی کو ای میل پڑھنی نہیں آ رہی. کیا یہ ممکن ہے؟ تو پھر اس کا ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو خواب ہے اس کی ڈرائیونگ فورس پھر پتہ چلے نا. رکے یہ یہاں سمجھائیں رکے، مجھے ایک چیز یاد آئی کہ وہ خواب تو جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں نے چاہتے ہوئے خود رکے، میں اپنی نیند کا حصہ بنایا ہے. میں سمجھ گیا ہوں. میں نا ایک دفعہ زندگی میں پرانی بات بتا رہا ہوں، ایک ٹرم میرے سامنے سے گزری، سیلف ڈسیپشن. اچھا وہ کیسے گزری؟ ایک شعر ہے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے. اس میں ایک شعر ہے، خود فریبی ہی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. اچھا جب میں نے خود فریبی ٹرم سنی نا، یہ بہت بچپن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اسکول لائف کی، تو میں نے کہا یہ خود فریبی کیا ہوتی ہے. میں نے پھر اس کو اس ٹائم پہ یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے، کمپیوٹرز تو ویبسٹرز ڈکشنری ہوتی تھی یا پھر ادھر لغات ہوتے تھے. میں نے اس کی انگریزی دیکھی تو پتہ چلا کہ اس کو کہتے ہیں سیلف ڈسیپشن. میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا سیلف ڈسیپشن کیا ہوتا ہے. تو میں نے اس ٹائم میں کس چیز پہ تیار تھا کہ سیلف ڈسیپشن ان کریکٹ ٹرم ہے. میں ایڈمنٹ ہو گیا. ڈکشنری میں وہ لکھا ہوا دیکھا تو میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے کہ یہ ڈکشنری میں ٹرم کیسے آئی. تو آگے لکھا ہوا تھا سیلف ڈسیپشن یہ ہوتی ہے، مفہوم یہ تھا اس کا، جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ خود فریبی ایکسپلین کرے اور میرا دل نہ مانے کہ یہ ڈکشنری میں پھاڑ دوں، میں چیلنج کروں گا. میں اس کا پبلشر دیکھنا شروع کیا. ابھی میں پوری ڈسکرپشن نہیں پڑھی کہ خود فریبی کیسے ہو سکتی ہے کہ میں ایسے کر کے یہ ٹیشو پیپر کمر کے پیچھے رکھوں اور کہوں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں جی، تو میں اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ مجھے تو پتہ ہے میں نے ہاتھ میں کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو میں تو خود فریبی کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا اپنے اندر. پھر میں نے پبلشر دیکھا، میں نے کہا ان کو خط لکھوں گا. پھر میں نے کہا خط ہی لکھنا ہے تو پہلے پورا ان کا پڑھوں. تو آگے پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ دیر از اے اسکول آف تھاٹ which does not believe in the existence of this term. تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا ذکر آگے آ گیا. میں اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں جو اس ٹرم کو مان ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو فریب دے سکتا ہے، کیونکہ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھاؤں کچھ اور دوں کچھ یا کہوں کچھ اور ہو کچھ. تو اپنے آپ کا تو اندر سب چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آپ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک فگر آف اسپیچ ہے، کہنے کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. مطلب کہ کئی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اپنے آپ سے، یعنی میں تو ایکسپلین نہیں کر پاتا نا. میں اس اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ انسان اپنے آپ کو فریب دے سکتا ہے. میں اتنا سخت ہوں اس معاملے میں، میرے سوچ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ ذریعہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، میں یہ مانتا ہوں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا یاسر بھائی، اس طرح انسان اپنے آپ کو میسج دے اور وہ اس کو سمجھنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. میں بھی اپنے آپ کو ایک کوشش کر لیں، جتنے سننے والے اپنے آپ کو ایک میسج کریں جو آپ کو سمجھنا ہے. تو پھر ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انسان کو آنے والے خواب اسی کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے کسی سگنل کا ویژول ہوتا ہے. میں نے اپنے آپ کو خبر دی ہے، چاہے فیوچر کی دی ہے، چاہے پاسٹ کی دی ہے، چاہے پریزنٹ کی دی ہے، چاہے رشتہ دار کی دی ہے، چاہے کام کی دی ہے، کاروبار کی دی ہے، خطرے کی دی ہے، خوشخبری دی ہے، یہ میں نے دی ہے. تو پھر یوں اگر کوئی شخص کرنا چاہے، کسی پرابلم میں پھنس گیا وہ اور اسے لگتا ہے کہ مشورہ کرنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے، اور اب وہ کہے کہ میں نے خواب سے ہیلپ لینی ہے، تو کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہوں گے. کاش کہ ہر شخص یہ کہے کہ مشورہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور میں نے اپنے خواب کی تعبیر خود نکالنی ہے. 1 گھنٹے میں تعبیر نکال لے گا انسان. یہ سہارے ہی تو ہمیں اپاہج کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کے پاس تعبیر ہے یا آپ کو یہ آتا ہے،
تو میں تعبیر نہیں نکالوں گا, میں یاسر بھائی سے پوچھ لوں. جب مجھے پتہ چل جائے, میں یہ کیوں کہتا ہوں یہ اتنی پرائیویٹ چیز ہے کہ یہ آپ صرف اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, اتنی پرائیویٹ چیز ہے, اور آپ اگلے دن اس کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. میں ذریعہ ہاشمی سے خواب پوچھ لیتا ہوں, مجھے میسیج آ رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یار ان کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. دس از اے پرائیویٹ تھنگ, ڈونٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو می. میں آپ کو بتاؤں کئی خوابوں کے مطلب اتنے پرائیویٹ ہوتے ہیں کہ جب تعبیر سنیں نا تو آپ شرمندہ ہو جائیں کہ او ہو یہ میں نے یہ کیا بات کی تھی, میں نے خواب کیوں سنایا تھا. اتنا پرائیویٹ ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. ڈیئر یو سے دیٹ ٹو اینی بڈی, وائی وڈ یو سے دیٹ ٹو اینی بڈی. جب آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اصحاب سے خواب پوچھتے تھے تو اصحاب سارے خواب نہیں بتاتے تھے, ان کو پتا تھا سارے بتانے والے خواب نہیں ہوتے. مطلب بتانے والے خواب کا مطلب ہے کہ میری اپنی کوئی پرسنل لائف بھی ہے نا, وہ اتنی پنہا ہے کہ مجھے آنکھیں بند کر کے دکھائی دیتی ہے, وہ میں آنکھیں کھول کے کسی کے سامنے کیسے رکھ دوں. اب لوگ کہیں اچھا یہ تو ہوگا ذاتی خواب نا. اب جو خواب کسی سے متعلق ہے, میں نے اگر اپنے کسی دوست کے لیے خواب میں کچھ اچھا دیکھ لیا, اچھا کو چھوڑیں نا, برا دکھائیں. آپ کہیں جی میں نے ذریعہ ہاشمی کو خواب میں مرتے دیکھا, آپ نے مجھے بتا دیا میں نے خواب میں تمہیں مرتے دیکھا ہے, اور میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا, میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا, روٹی تول کے کھانی صاف کرنی شروع کر دی, میں ڈر گیا, میری تو زندگی برباد کر دی آپ نے. تو کیوں بتائیں گے آپ مجھے کہ آپ نے مجھے خواب میں مرتے دیکھا ہے؟ آپ اس کی تعبیر نکال کے مجھے بتائیں گے, اور وہ بھی بٹوین دا لائنس طریقے سے بتائیں گے, یار ایک مشورہ دینا تجھے, سنی نہ سنی تیری مرضی, تاکہ وہ چلا جائے. اب ذریعہ اس کے اوپر پروسیس کرے گا ہی کرے گا, اس کا سب کانشیس مائنڈ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, سمجھدار آدمی ہے وہ, اس کو پروسیس ضرور کرے گا, اور اس کو کہیں نہ کوئی اپلائی کر کے کہے گا یار یاسر بھائی آپ نے جو مجھے آپ نے جو بات کی تھی نا بڑے کام کی بات تھی, میں نے وہ کر کے دیکھی, وہ ٹھیک ہو گئی. آپ کہیں شکر ہے میں نے اس کو تعبیر دی تھی. اگر میں نے اس کو خواب دیا ہوتا اور وہ خود سے اس کو ایکسپلور کر, اس کو کیا پتا یاسر زنجوہر کی زندگی کی ووکیبلری کیا ہے, وہ تو اپنی طرف سے اپنی زندگی کی تعبیر نکالے گا, وہ پٹھی تعبیر نکال کے بیٹھ جائے گا سر پکڑ کے. نیور, یہ تو جرت ہی نہیں کرنی. دیکھیں میں نے آپ کو ایک دور ذکر کیا تھا کہ میری مدر کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا تھا ایک سال میں, اس نے مجھے آنکولوجسٹ بنا دیا تھا اس سانحے نے, کیونکہ مجھے اس صدمہ بن کے بجلی گری تھی میرے اوپر. اگر آپ کو اپنے خواب کی گریوٹی کھینچ نہیں رہی نا دلدل میں جہاں تعبیر پائی جاتی ہے جس گہرائی میں, تو خواب کو سیریس لینا ویسے ہی چھوڑ دیں. اچھا ذریعہ بھائی, آپ نے ایک دفعہ ایک ریمیڈی دی تھی خوابوں سے متعلق. اب میرے ذہن میں تو وہ لوگ چل رہے ہیں جن کو وہ میں ریمیڈی دے چکا ہوں. جی وہ ریمیڈی یہ تھی کہ اگر آپ نے خواب کی تعبیر کو بدلنا ہے خود, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ برا خواب جو ہے وہ کسی کو سنا دیں. جب آپ خواب سناتے ہیں تو وہ اس کے ریورس ہو جاتا ہے, اور اچھا خواب ہولڈ کر لیں. وہ کس کانٹیکسٹ میں تھا کہ لیٹ سے اب ہم دیکھیں 3rd سیریز آف خواب میں آ گئے ہیں, اب آپ 1st سیریز کی ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بیک ٹو گریڈ 1 جانے لگے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ذریعہ بھائی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ یہ آلریڈی جو نہیں سن رہے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کی ڈگریز اوپر کرتے جائیں گے نا تو میرا لہجہ اور طرف جاتا جائے گا, کیونکہ ہم ذرا سپیریئر ڈگری پہ آئیں گے. اس سے پہلے ہم اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں 2 لنکس دیں گے. آپ میں سے جس کسی نے بھی خوابوں کے اوپر جو پوڈ کاسٹ ہے وہ نہیں دیکھے تو ان لنکس پہ کلک کر کے آپ پہلے وہ ضرور دیکھ لیں, کیونکہ آج کی ڈسکشن جو ہے وہ ذرا نیکسٹ لیول ہو رہی ہے. ہاں جی, کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپ نے ایک مجھے ہائپوتھیسس دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میرے ایک جاننے والا ہے جی جس کو وہ کہتا ہے میرے سارے برے والے خواب صحیح ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اور میرے اچھے والے خواب ضروری نہیں ہے صحیح ہو نہ ہو, کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے ایک ریمیڈی دی تھی کہ یار اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا تو اس نے یہ کرنا ہے کہ برے والے خواب وہ فوراً سے بتا دے تاکہ وہ صحیح نہ ہو, اور اچھے والے خواب وہ ہولڈ کر لے تاکہ وہ ہو جائیں, کیونکہ اس کے خواب سچے ہو رہے تھے بہت زیادہ ان دنوں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. کوئی جاننے والا تھا آپ کو اس نے سوال پوچھا تھا. جی بالکل. یہ اس لیے اس شخص کا ود ریلیونس اینڈ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آف دیٹ پرسنز لائف تھا. یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے,
کیونکہ کئی لوگوں کے خواب آتے ہیں, بڑے برے خواب آتے ہیں, لیکن وہ پورے نہیں ہوتے, یا اگر وہ آبزرو کرے کہ پورے کیوں نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تعبیر کچھ اور تھی, وہ کچھ اور سمجھ کے, وہ ایز از سمجھ کے بیٹھا تھا, تعبیر کچھ اور ہو رہی تھی. سمجھنی میری بات کہ میں دیکھیں اب میں لوگوں کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک تعبیر کسی کے جنازے کے دیکھنے کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی. اس کو غلط نہیں لینا کسی نے, لیکن یہ پریولنٹ تعبیر ہے کہ اگر اس کی شادی, آپ نے میرا جنازہ دیکھ لیا نا خواب میں اگر, تو تیار ہو جائیں کہ میں ایک اور نکاح کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں اب کتنے لوگ چاہیں گے کہ ہمارے جنازے نکلیں خوابوں میں. نہیں, اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پریولنٹ تعبیر ہے, اس کو جنرلائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیوں لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا جی سانپ دیکھا تو جی وہ دشمن ہے, جی دشمن ہے جی, اچھا جی وہ گند دیکھا ہے, ڈرٹ دیکھا تو پیسہ ہی پیسہ جی. جب آپ ڈرٹ دیکھتے ہیں نا, بہت گند دیکھتے ہیں, تو کیونکہ خواب میں پیسے کو گندی چیز کہی جاتی ہے, تو اس کو گندی چیز دکھائی جاتی ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اب یہ پیسہ آنے والا ہے بہت زیادہ. اچھا ویسے اب میں خود بھی اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے کسی نے کہا تھا کہ ڈرٹ دیکھنے کے بعد جو آپ کو پیسہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز طریقے سے نہیں آئے گا, اور لیکن آئے گا. چلیں یہ کسی نے اپنا نقطہ نظر دے دیا, جی نقطہ نظر دے دیا, لیکن میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ پیسہ حرام ہے یا حلال ہے وہ الگ بحث ہے. ڈرٹ کا مطلب عموماً پریولنٹ, میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو خواب نامہ یوسفی سے لوگوں نے ڈیرائیو کر کے نکالی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہوا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر. اور یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, یہ پچھلے 1 منٹ کی ڈسکشن سننے کے بعد برائے مہربانی کوئی ویور یہ کومنٹ نہ کرے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو زریاب بھائی سے پوچھ کے بتا دیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. میں اس پوڈ کاسٹ میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ تعبیر سے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں لیتے. یہ سمجھانے کے لیے ہم نے تھوڑی سی اس کی ڈسکشن کر لی. دیکھیں ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ اپنا خواب مت بتائیں, اپنا خواب مت بتائیں. It is you talking to yourself in very very private when even your own eyes are closed. اچھا زریاب بھائی ایک اور کیس ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ایک شخص ہے, اس کو ساری زندگی بچپن ہی نظر آتا ہے. یہ بڑا ڈفرینٹ سینیریو ہے, اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ بڑھاپے تک ایک ہی خواب میں گزار دیتے ہیں, ملتے جلتے. اور وہ ہوتا ہے ان کی لیس دین 10 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے, یا 15 ایئرس تک کی جو ایج جس گھر میں گزاری ہے, وہ وہی خواب. اچھا یہ مجھے ایک کافی عمر رسیدہ انسان جب مجھ سے ملے آپ سے, کیونکہ پوڈ کاسٹ ہوا تو اکثر لوگ ملتے, تو انہوں نے کہا یار میں تو اسی میں رہتا ہوں, اور یہ ملٹیپل لوگوں کا یہ مقدمہ ہے. تو یہ کیا ان کا کچھ سب کانشیس میں کوئی چیز چلتی رہتی ہوگی اور ان کو خواب آتے ہیں؟ یہ اب جہاں ہم تعبیر والی سائڈ پہ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب میں آپ کو پھر بھی بتاؤں. ہاں تھوڑا بہت تو دیکھیں انسان کو نا کچھ خواب اس کی پرسنالٹی کا انالیسس کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ دریاب تم اب اس عمر کے اس حصے میں اس پوزیشن میں پائے جاتے ہو. سمجھنی ہے آپ نے بات. اگر دریاب ہاشمی یہ بتا رہا ہے کہ وہ فلاں گھر میں فلاں عمر کا ہے اور وہاں پہ ملتی جلتی کوئی چیز ہو رہی ہے, یعنی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ میں اکثر خواب میں اپنے بچپن والے گھر میں پایا جاتا ہوں, یہ میں ایک ہائپوتھیسس دے رہا ہوں ٹوٹلی, لیکن یعنی سیٹ وہ رہتا ہے اور ہر خواب میں سٹوری کوئی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نائٹ رائڈر, ایئر وولف, اور کسی سیریز کا نام لے لیں. ہاں جی, کہ ہیرو وہی ہے, وہی گاڑی ہے اس کی, ہر ایپیسوڈ میں کچھ نیا ہو رہا ہے, لیکن رہتا وہی سینیریو ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دو صورتوں میں. ایک صورت یہ کہ یار تو ابھی بھی اندر سے بچہ ہی ہے, یو ہیو ناٹ گرون, یا انوسینس شاید. نہیں, مطلب کہ آپ طفل مکتب ہی ہیں ابھی تک, چاہے آپ 80 سال میں ہیں. ٹھیک ہے, کس چیز کے؟ اب وہ خواب بتائے گا کس چیز کے, وہ ایپیسوڈ کیا ہے.
کسی چیز میں آپ بڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے اپنے آپ کو. یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ ریپیٹ ہوتے ہیں آن اینڈ آف کسی سینیریو میں, جس میں آپ اپنے کسی پاسٹ کے یا کہیں ٹکر مارے جا رہے ہیں کہ آپ جس ڈائریکشن میں اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہیں ادھر نتیجہ نہیں نکل رہا, کچھ چینج کرے. یہ وہ خواب ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جاؤ, اس بچپن کے اس رخ میں. یہ آپ اپنی سائیکالوجی کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے وہ زخم ہیل کر رہے ہوتے ہیں جو عمر کے کسی خاص حصے میں آپ کو لگے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرے والد صاحب ایگزائل ہو گئے تھے, ملک بدر کر دیے گئے تھے کیونکہ حکومت کے خلاف شعر لکھ دیے تھے انہوں نے. صحیح. تو میرا بچپن میرے والد صاحب سے دور گزرا ہے, میں نے بہت کم عمر گزاری ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. وہ جو بچپن کا فیز تھا جب میرے والد صاحب مجھ سے دور تھے, بڑا پینفل فیز تھا. میری والدہ نے میرے والد صاحب کے لیے ہمارے دلوں میں بہت محبت جنریٹ کی ہوئی تھی, تو ہم بہت مس کرتے تھے. ان کی کال آتی تھی کبھی, یا ٹیلی گرام کا دور تھا, ٹیلی گرام آتا تھا یا لیٹر آتے تھے, تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. وہ ہماری سائیکالوجی کے اوپر ایک افیکٹ تھا اس کا. تو مجھے یاد ہے میرے خواب میں میرے والد صاحب مجھے آتے تھے, اور میں کیا کرتا تھا, ان سے شکوہ کرتا تھا کہ آپ آج اسکول میں یہ ہوا, فلاں کے والد صاحب بھی آئے تھے, فلاں کے والد صاحب بھی آئے تھے, آپ نہیں آئے ہوئے تھے. تو وہ آگے سے مجھے کہتے تھے بیٹے میں کسی مسئلے میں ہوں یا بیمار ہوں, یا وہ مجھے تسلی بھی دیتے تھے. تو جب میرے والد صاحب ایکچولی آ گئے اور مجھ سے مل لیے تو میں نے ان کو وہ خواب سنائے کہ میں نے یہ زندگی کا فیز گزارا ہے آپ کے بغیر. ان دنوں یہ خواب بھی آتے تھے. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہ خواب ریپیٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک جینوئن کیس دے رہا ہوں ذریعہ ہاشمی کا, اور اس خواب میں میرا اپنا آپ مجھے ایک پازیٹیو سائن دے رہا ہوتا ہے کہ یہ حصہ ہیل ہو گیا ہے. اب وہ کس طرح دے رہا ہوتا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, ورنہ لوگ اپنے خوابوں سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیں. مجھے وہ سائن دے دیتا ہے کہ وہ جو سائیکالوجی کا فیز تھا نا, جہاں ایک تکلیف کا ٹائم گزارا, اس زخم پہ مرہم لگ گیا ہے. تو اب جب وہ ویسا کوئی خواب آتا ہے تو میرے پرانے زخموں کو ہیل کرنے کے لیے آتا ہے کہ فلاں چیز ہیل ہو گئی ہے, موو آن, فلاں چیز ٹھیک ہو گئی ہے, موو آن, فلاں چیز ابھی تک پھنسی ہوئی ہے, بٹ گیو اٹ ٹائم. یہ آپ اپنے مینٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری روح ہزاروں سالوں کی ہے کمپیئر ٹو دس ورلڈلی ایئرس. وہ ایک بزرگ ہستی ہے, وہ اس بچے کو جو 30 40 50 سال کا ہے, ایک ہزاروں سال کی روح بچوں کی طرح نرش کر رہی ہوتی ہے خواب میں آ کے. کبھی یہ دکھایا, کبھی کھلونا, کبھی ہاتھی, چوہا, سانپ, یہ بچوں کو دکھائی جاتی ہیں چیزیں. سانپ دیکھ لیا, شیر دیکھ لیا, چیتا دیکھ لیا, فلاں ابھی بھی دیکھتے ہیں ہم, کیونکہ ہم بچے ہیں اپنی روح کے بارے میں کے مقابلے میں, کیونکہ ہماری زندگی کے مشاہدے بہت ادنا ہیں روح کے مشاہدے کے مقابلے میں.